بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المہر یا باب مہر کے متعلق مہر کی جو مسائل حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کر رہے، مہر کی جو مقدار وغیرہ اور مہر کی فرضیت، یہ سب یہاں سے بیان کریں گے۔ نکاح میں جو مہر شرط وغیرہ یا شرط کے درجے میں ہونا، وہ مہر بھی ہے کہ مہر واجب ہے۔ اگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے نا تب بھی دینا پڑے گا، مہر مثل ہی کیوں نہ ہو۔ اور مہر کی جو مقدار ہے ہمارے حضرات کے نزدیک 10 درہم سے کم نہیں، مزید کے لیے کوئی تحدید نہیں۔ قول حضرت صاحب قدوری فرما رہے کہ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرٌ یا وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا، اگر مہر ذکر نہ بھی کرے نا تب بھی نکاح درست ہوگا، منعقد ہوگا۔ وجہ اس کی بتا رہے کہ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انضمام وازدواج لغةً، لغوی اعتبار سے نکاح کا معنی ہے ملنا، انضمام کا اور رشتے ازدواج کا نام ہے نا۔ فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ، اگر ازدواج و انضمام کو دیکھا جائے نا پھر تو شوہر اور بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان کے موجود ہونے سے یہ عقد تام ہو جاتا ہے، وجود پا جاتا ہے۔ ثم المہر واجب شرعا، پھر یہ جو مہر ہے نا یہ شرعی طور سے واجب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہاں پر مال کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ شرعاً کس لیے واجب ہے؟ ابانۃ لشرف المحل، جو محل ہے اس کے شرف کے لیے، درجہ واضح کرنے کے لیے۔ فلا يحتاج الى ذکرہ لصحۃ النکاح، نکاح کی صحیح ہونے کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، بغیر ذکر کیے نکاح درست ہو جائے گا، لیکن ذکر کرنا اہم ہے پہلے سے۔ اسی طرح سے نکاح درست ہوگا وَكِذَا اِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطٍ أَن لَّا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا، کہ اگر کہے مہر نہیں دوں گا تب بھی نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ نکاح ایسا عقد ہے جو زوجین سے تام ہو جاتا ہے۔ وفی خلاف مالک رحمہ اللہ، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلاف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ اگر یہ شرط لگا کہ مہر نہیں ہوگا پھر نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ مہر معاوضے کا نام ہے نا، جب معاوضہ ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ ہمارے نزدیک ایسی شرط لگانے سے مہر کو نکاح کو کچھ نہیں ہوتا، نکاح شروط فاسدہ سے درست ہو جاتا ہے، اور شروط فاسدہ خود ہی فاسد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے مہر کی مقدار احناف حضرات کے نزدیک بیان کر رہے کہ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، مہر کی کم از کم مقدار جو ہے نا 10 دراہم ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے لیے قلیل و کثیر کی کوئی مقدار نہیں، بس ما یجوز ان یکون ثمنا فی البیع یجوز یکون مہرا لها، کہ بیع میں جس چیز پر متعاقدین اتفاق کرتے ہیں، ثمن قرار دیتے ہیں، ان کی نزدیک ان کی بیچ بیع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جو کسی قیمت پر مال پر زوجین راضی ہو جائے، معاملہ طے کر لے تو نکاح ہو جائے گا۔ اور ادھر سے وہ کہہ رہے کہ لِأَنَّهُ حَقُّهَا، اور یہ مہر بیوی کا حق ہے، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إِلَيْهَا، مقرر کرنا، اس کی مقدار لگانا، یہ اسی کی طرف سپرد جتنا وہ چاہتی ہے، جس پر وہ راضی ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، احناف حضرات حدیث سے استدلال کر رہے وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ 10، کہ 10 درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتی، قلیل مقدار ہے، کثیر کے لیے زیادہ بھی دے سکتے، ایک ڈھیر بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ صرف ایسا نہیں کہ بیوی کا حق ہے جس سے آپ نے سمجھا، بلکہ شریعت کا بھی حق ہے، وَلِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وُجُوبًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْمَحَلِ، محل کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا ہے، شریعت کا بھی حق ہے۔ فَيُقَدَّرْ بِمَالِهِ خَطْوَرٌ، پس اس کو مقدار کے طور پر لگایا جائے گا ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کے لیے کوئی کیا ہو، اہمیت ہو، شرافت ہو، وَهُوَ الْعَشْرَةُ، اور وہ 10 دراہم ہے، کہ ایک محل کو جو شرافت حاصل ہے نا وہ 10 دراہم ہی کا سمجھو کم از کم۔ وہ اس لیے کہ جب آدمی چوری کر لیتا ہے تو چوری میں
اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے. ہاتھ ایک محترم محل ہے نا، اس کا تو کاٹنا درست نہیں، لیکن جب چوری کرے گا اس کا یہ ہاتھ مہان ہو جائے گا، مکرم نہیں بنے گا، کاٹا جائے گا. تو اسی پر قیاس ہوگا کہ یہ جو محل ہے نا، یہ بھی کیا ہے، ایک عضو ہے بدن کا. والعشرۃ ذو ذرائم استدلالا بنصاب السرقہ، نصاب سرقہ سے استدلال کرتے ہوئے. آگے مسائل صورت مختلف بیان کر رہے، کہہ رہے مصنف سے ولو سم اقل من 10 فلها العشر عندنا. اگر کسی نے 10 دراہم سے کم ذکر کیا تب بھی 10 دراہم ہمارے نزدیک دی جائیں گے. وقال زفر رحمہ اللہ مہر المثل، وہ کہتے ہیں مہر مثل دے گی اسی صورت میں. لأن تسمیت ما لا يصلح مہرا كعدمها، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا ذکر کرنا صلاحیت نہ رکھے نا، قابل نہ ہو، تو ایسے گویا کہ اس نے ذکر ہی نہ کیا ہو. ذکر نہ کرنے کی صورت میں مہر مثل دیا جاتا ہے نا. تو یہاں پر جب اس نے کم دراہم بتائے 10 سے، تو یہ بھی کیا ہے، لائق نہیں ہے مہر بننے کی. جیسے خمر خنزیر کا ذکر کرتی ہوئی مہر مثل دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ہم کہتے نہیں. ولنا ان فساد هذه تسمیت لحق الشرع، یہاں پر جو تسمیہ فاسد شریعت کی وجہ سے ہے نا، شریعت کہہ رہے کہ 10 دراہم، وہ 8 کہہ رہے 7 کہہ رہے، تو شریعت کے حق کی وجہ سے یہ تسمیہ فاسد ہوا نا. اور ادھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ مکمل کرنا یا صحت کے درجے میں لانا آسان ہے. وقد صار مقضی بالعشرہ، اور یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، ادا کیا جا رہا ہے 10 کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہے. فاما ما يرجع الى حقها فقد رضیت بالعشرہ، اور جو اس کا حق بنتا ہے 10 دراہم کو، اس پر راضی ہے. لرضواہ بما دونها، کیونکہ وہ تو 10 سے کم پر بھی راضی تھی نا، لیکن شریعت کی وجہ سے ہم کہہ رہے کہ نہیں 10 دینا ہوگا. اس جو پر مہر مثل وغیرہ کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو اسی بھی 10 میں ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ کم پر بھی راضی ہے. ولا معتبر بعدم التسمیہ، اور جو اپنے قیاس کیا کہ عدم تسمیہ پر، یہاں پر تو عدم تسمیہ نہیں ہوا، یہاں پر تو تسمیہ ہوا ہے لیکن صحیح نہیں ہوا. ایک فساد تسمیہ، ایک عدم تسمیہ، دونوں میں فرق ہے. لأنها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما، کہ کبھی کبھی بیوی اس پر بھی راضی ہوتی کہ خود کو کیا کر دے، مملک کر دے، کسی کو مالک بنا دے خود کا، بغیر عوض کی، تکرم کے لیے، مکرم ہونے کی وجہ سے، شرافت وغیرہ کے لیے. ولا ترضى بالعوض اليسير، اور ایسا کرنے میں وہ توڑی مقدار پر، عوض یسیر پر راضی نہیں ہوتی. وہ کہتی کہ جب مفت میں ہی دینا ہے نا، تو اسے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ لیا جائے، توڑا کیوں لیا جائے، اگر لینا ہے تو زیادہ لے جائے، تو توڑے کا کیا ہوگا. آگے حضرت مصنف سے مسئلہ ذکر کر رہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق پڑ جائے دخول سے پہلے، تو اس وقت کیا دینا ہوتا ہے. تو کہہ رہے وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر نکاح 10 دراہم سے کم پر کیا تھا نا، اور دخول سے پہلے وہاں طلاق بھی پڑ گئی، تو تجب 5 عند علمائنا الثلاثہ، ہمارے علماء حضرات کے نزدیک 5 دراہم واجب ہو جائیں گے، کیونکہ قبل الدخول طلاق دینے سے آدھا مہر واجب ہو جاتے، تو آدھا 5 ہے کم مقدار کا. وعند امام ظفر سے کہ نزدیک تجب المتعۃ، متواجب شلوار قمیص چادر. کما اذا لم يسمي شیئا، جب کسی چیز کا ذکر نہ کرے نا، تو وہاں پر بھی متعۃ ہے، یہاں پر بھی آئے گا. ومن سمى مہرا 10، اگر کوئی مہر 10 دراہم ذکر کرے، فما زاد، اس سے زیادہ، فعلیہ المسمى، تو اس پر یہ مسمى ضروری ہے. دخل بها او مات عنها، اس صورت میں کہ جب اس سے یہ خاوند مر جائے یا دخول کیا ہو. لأنه بالدخول يتحقق تسلیم المبدل، کہ یہاں پر جب دخول ہو گیا نا، تو جو مبدل کیا ہے، ملک بزا ہے، اور جو بدل مہر ہے نا، تو مبدل منہ بھی تو اسے مل گیا. وبه يتأكد البدل، اسی سے یہ بدل پختہ ہو گیا، یعنی مہر. وبالموت ينتهي النکاح، اور جب خاوند وفات ہو جائے تو اس سے نکاح مکمل ہو جاتے، سر تافا ہو جاتا ہے، یعنی آخر تک پہنچ جاتا ہے، نہایت ہو جس کی نہایت ہے نا. والشیء بانتہائہ یتقرر ویتأکد، اور کوئی شے جو ہے اپنی انتہا سے پختہ ہو جاتی ہے نا، متأکد ہو جاتی ہے. فیتقرر بجمیع مواجبہ، تو جب نکاح متقرر ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا، تو تمام ضروریات کے ساتھ، لوازم کے ساتھ، مواجب کے ساتھ متقرر ہو جائے گا، یعنی پورا مہر بیوی کو مل جائے گا. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ، خلوت اور دخول سے پہلے اگر طلاق دے،
یعنی جس کے لیے مہر ذکر کیا تھا فلہا نصف المسمى، تو جو ذکر کیا تو اس کا آدھا ملے گا، 50,000 تھا تو 25 ملے گا، لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم لوگوں نے ان کے لیے مہر ذکر کیا ہونا اور دخول سے پہلے طلاق پڑ جائے تو آدھا اس کا دینا ہوگا۔ الآیہ اب آگے کہہ رہے کہ وَالْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ، یہاں پر جو آیت ہے یہ عام مخصوص ہے، اور قیاس جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، متعارض۔ یہاں پر ایک قیاس کا تقاضا یہ ہے نا کہ اس پر کل مسامہ واجب ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہ ہو، تو جب قیاسوں کا تعارض آ جائے ساکت ہو جائیں گے تو نسی کا اعتبار ہوگا نا، بس نس کے اعتبار سے دینا ہوگا۔ فَفِيهِ تَفْوِيتُ الزَّوْجِ الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ، تو اگر نہیں دے گا نا تو نہ دینے کی وجہ سے گویا کہ خاوند اپنی اوپر خود ایک ملکیت کو ضائع کر رہے، یعنی اپنے اوپر کیا کر رہے، یہ جو ملک بوضع ہے حاصل کرنے سے خود کو روک رہا ہے، اپنے اختیار سے خود کو محروم کر رہا ہے۔ وفیہ عود المعقود الیہ سالمہ، اور اس طرح کرنے میں تو جو معقود علیہ ہے نا جس کے لیے انہوں نے عقد نکاح کیا تھا وہ بھی کی طرف صحیح سالم لوٹ جائے گا۔ فکان المرجع فیہ النس، لہذا نسی کی طرف رجوع ہوگا۔ و شرط آگے امام قدوری نے بھی شرط لگائی ہے کہ یکون قبل الخلوہ، یہ خلوت سے پہلے ہونا چاہیے، لأنها كالدخول عندنا على ما نبین انشاءاللہ تعالی، کہ خلوت ہمارے احناف حضرات کے نزدیک دخول کے درجے میں ہیں۔